تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کر رہا ہوں مسلمانوں میں بہادر نوجوان اور ملک کی خدمت کرنے والا، ملک کے لیے جان دینے والا ایک ایسا نوجوان، ایک ایسا شخص جس نے ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ شاید ہی آنے والے وقتوں میں وہ مثال قائم کی جا سکتی ہے۔ فجر کی نماز ہو رہی تھی مسجد کے اندر، جب سلام پھیرا گیا تو دیکھا کہ مسجد کے دالان میں ایک کم عمر لڑکا خون سے لت پت حالت میں کھڑا ہوا ہے، اور اس کے قریب ایک شیر مرا ہوا پڑا ہے جو کہ وہ خون سے وہ بھی لت پت ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اور بڑا شوق لگا کہ بچے نے شیر کا قتل کیا۔ تو لوگوں نے اس بچے کا منہ ہاتھ دھویا، اس کے چہرے پہ سے خون کو صاف کیا، اور جب اس کا چہرہ صاف ہو گیا تو اس کو پہچانا تو لوگوں نے کہا یہ تو فقر النساء بیوی کا بیٹا ہے۔ تو وہاں پہ نماز پڑھنے والے ایک نابینا شخص نے لوگوں سے کہا ہم سب کو چل کے فقر النساء بیوی سے یہ پوچھنا چاہیے انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کی ہے، انہوں نے اپنے بچے کا اس کو لالن پالن اس کا کس طرح سے کیا ہے، کس طرح سے اس کی پرورش کی ہے جو اتنی کم عمر میں ایک چھوٹا سا بچہ اتنا بہادر ہو گیا۔ غرض سب لوگ وہاں گئے اور وہاں جا کر دروازے پہ دستک دی، سلام کیا، اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام۔ پھر لوگوں نے پوچھا تمہارے بچے نے ایسے ایسے آج شیر کا قتل کر دیا ہے، اتنی کم عمر میں اتنا بہادر تمہارا بچہ کیسے بنا، اس کے پیچھے کیا راز ہے، تم نے اس کی پرورش کیسے کی ہے؟ وہ کہنے لگی اس میں کوئی راز نہیں ہے، میں نے تو بس اسی طرح پرورش کی ہے جس طرح عام طور پہ پرورش کی جاتی ہے۔ وہ لوگ واپس ہونے لگے تو پھر انہوں نے آواز لگائی بی بی نے، اور بی بی نے آواز لگا کر کہا ایک بات مجھے جو آپ لوگوں کو بتانی ہے آپ سنیے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہماری اولاد نہیں ہو رہی تھی تو ہمارے ایک پیر و مرشد ہیں، انہوں نے ان کا نام ہے محراب شاہ قلندر، تو انہوں نے ہمیں یہ صلاح دی، یہ حکم دیا کہ وہ جو ہیں حضرت شاہ ٹیپو، یہ ایک بزرگ ہیں ٹیپو مستان کے نام سے، ٹیپو مستان اولیاء، ان کے آستانے پر، ان کی قبر پر جا کر وہاں پر جا کر اللہ سے دعا مانگے، اور وہاں پر ہم نے جا کر دعا مانگی اور اللہ نے ہمیں یہ بیٹا دیا۔ تو جب اس کی ولادت ہو گئی تو ٹیپو مستان اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہ خواب میں آئے اور انہوں نے آ کر کہا جب بھی تم اس کو دودھ پلاؤ تو باوضو ہو کر دودھ پلانا۔ تو میں جب بھی اس کو دودھ پلاتی تھی تو پہلے وضو کرتی تھی، اس کے بعد میں اس کو دودھ پلاتی تھی۔ یہ کون ہے بچہ؟ فتح محمد علی خان، جن کا نام ہے اور جن کو میں اور آپ ٹیپو سلطان کے نام سے جانتے ہیں، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ۔ جب آپ گوگل پہ سرچ کریں تو وہاں ڈالیں میسور میسائل یا میسور راکٹ یا کینگریو راکٹ، تو جب آپ کینگریو راکٹ ڈالتے ہیں گوگل پہ تو وہاں پہ جو فائل کھلتی ہے، جو کتاب کھل کے آتی ہے وہ سر ولیم کانگریو کی، تو وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ سن 1799 میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے ہندوستان کی آزادی کے لیے، اپنے ملک کی محبت کے لیے دروازے پر شہید کر دیے گئے، اور 1801 میں ان کی مسائلیں
ان کے راکٹ 1801 میں میسور سے انگلینڈ بھیجے گئے، اور وہ لکھتے ہیں 1801 سے لے کر 1805 تک میں اس پر ریسرچ کرتا رہا، سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میں تھک گیا اور میں ان میزائلوں کے ڈیزائن کو، ان میزائلوں کو نہیں سمجھ سکا، ہاتھ کھڑے کر دیے، میرے بس کا نہیں ہے۔ تو میسور سے پھر ایک کتاب بھیجی گئی، اور کتاب کا نام تھا فتح المجاہدین، کتاب کا نام فتح المجاہدین۔ تو یہ کتاب اس وقت فرانس کے میوزیم میں ہے۔ تو فتح المجاہدین، اور رائٹر کون ہیں؟ اس کتاب کے لکھنے والے خود حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، فتح المجاہدین۔ اور فتح المجاہدین میں ان ساری مسائل، ان سارے راکٹ کے ڈیزائن کے بارے میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، پوری تفصیل۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کتاب کو پڑھا، اس کو اسٹڈی کیا، اس کے بعد میں نے ان کو سمجھا، اور پھر میں نے ان کو کنورٹ کیا۔ میں مسلمان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جب اسلام کی بات آتی ہے تو ہمارا دل جھک جانا چاہیے، اور جب ٹیکنالوجی کی بات آتی ہے تو ہمارا دل اٹھ جانا چاہیے۔ کیا ہمارا پروردگار ہم سے ایسا نہیں چاہتا؟ آپ بتائیے، ہندوستان میں سب سے پہلے توپ لانے والا شخص ظہیر الدین محمد بابر۔ آپ بتائیے، ہندوستان میں سب سے پہلی سڑک بنانے والا شخص شیر شاہ شوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہندوستان میں سب سے پہلے راکٹ میسائل بنانے والا ٹیپو سلطان۔ بھارت کو اگنی میسائل دینے والا اے پی جے عبد الکلام۔ آپ اپنے لوگوں کو یاد تو کیجئے، آپ اپنے بزرگوں کو پڑھیے تو صحیح، اپنے بڑوں کو جانیے تو صحیح۔ ہم تو وہ قوم تھے جس کی ابتدا اقرا سے ہوئی تھی۔ اقرا بسم ربک الذی، اقرا پڑھو، اقرا پڑھو، پڑھو، پڑھو۔ ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں تعلیم، ایک ہاتھ میں نبی کی سنت، ایک ہاتھ میں تعلیم، ایک ہاتھ میں قرآن کی ہدایات، ایک ہاتھ میں تعلیم۔ ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے کیوں؟ ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر آج کا مسلمان ٹھان لے مجھے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کو سنہرا بنانا ہے، تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے، بس ہمت کی ضرورت۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين